غزوہ خندق تھی. عبد ود سامنے آیا جس کے بارے مشہور تھا کہ یہ 1000 جوانوں سے اکیلا لڑ لیتا ہے. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ علی کو نہ بھیجیں, یہ تو نوجوان ہے, اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. تو حضور نے 3 مرتبہ پوچھا کون جائے گا اس کے مقابلے میں. ہر دفعہ مولا علی کھڑے ہوتے ہیں. حضور میری جان نثار آپ پر اور توحید پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا اور مولا علی نے 3 باتیں کی عبد ود سے. کہا اسلام قبول کر لے, سب سے پہلے اپنے رب کی طرف دعوت دی, اللہ کی طرف دعوت, ادعو الی سبیل ربک, اللہ کی طرف دعوت, اللہ کی طرف دعوت, اپنے رب کی طرف دعوت. اس نے کہا میں اسلام ہی تو مٹانے آیا ہوں. فرمایا پھر جا واپس چلا جا, جا. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, تو میرے دوست کا بیٹا ابو طالب کا, تو میں تجھ پہ شفقت کرتا ہوں, تو واپس چلا جا. مولا علی نے فرمایا پھر میری تیسری بات ہے, اور تیسری کے بعد چوتھی میں کرتا ہی کوئی نہیں. تیسری بات یہ کہ تو پہل کر لے, تو پہل کر لے, ورنہ تیرے خاندان کی عورتیں نوحہ کریں گی کہ ہمارے جوان کو تو موقع ہی نہ ملا وار کا, تو پہل کر. اس نے پہل کی اور وہ وار کرتا رہا, اور مولا علی ہوا میں اچھلے, اور 20 کلو کا وہ اس کے سر کے اوپر لوہے کی ٹوپی تھی. ایک ہی وار سے ٹوپی کو بھی کاٹا, سر کو بھی کاٹا, دھڑ کو بھی کاٹا, اور 2 حصے کر کے رکھ دیا. اور میرے نبی نے فرمایا علی کی آج ایک ضرب جو توحید کے لیے لگی ہے, اسلام کے لیے لگی ہے, علی کی آج ایک ضرب قیامت تک میری امت کے تمام جن اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہے. علی کی ایک ضرب, کیونکہ وہ بنیاد رکھی جا رہی تھی اسلامی فتوحات کی. اس کے بعد تو پھر قافلے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے. جو مشکل وقت تھا سب سے پہلے علی اپنی جان پیش کرتے تھے. یہ توحید سے رشتہ ہے میرے مولا کائنات کا. اور پھر عالم یہ ہو گیا لڑ لڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر, اپنی ذات کی خاطر نہیں لڑتے تھے. وہ واقعہ میں نے سنایا بھی تھا کہ طلحہ نامی کافر کو قتل کرنے لگے, اس نے آپ کی داڑھی پہ تھوک دیا, تو آپ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا, فرمایا جا تجھے زندگی مبارک. اس نے کہا لی عجیب بات ہے, تم تو مجھے مارنا چاہ رہے تھے, ابھی گردن میری کاٹ دینی تھی, اور میں نے تھوکا تاکہ تم اور زور سے مارو, تو مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ فرمایا علی اپنی ذات کے لیے تلوار نہیں چلاتا, تم نے میرے منہ پہ تھوکا ہے, مجھے غصہ آ گیا, تو میری نیت میں امیزش ہو گئی, ملاوٹ ہو گئی میرے اپنے ذاتی غصے کی بھی. تو علی جب بھی مارتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے مارتا ہے. 40,000 کے قریب عرب کے بڑے بڑے سورما مولا علی نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے, اور وہ دشمنی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی. اور پھر علی علیہ السلام کی دشمنی رکنے سے نہ رکی, اس کا بدلہ ان سے بھی لیا گیا, ان کی اولادوں سے, 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 اور آج تک باقی ہے. اور قیامت تک آپ دیکھیں گے کہ اولاد علی سے دشمنی کی جاتی رہے گی, محض ان لوگوں کی وجہ سے جن کے بڑوں کو مولا علی نے اپنی تلوار سے ذبح کر دیا, توحید کی خاطر. کس کی خاطر؟ توحید کی خاطر. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ تو عالم یہ ہو گیا جو اقبال نے کہا تھا کہ توحید تو یہ ہے. اب مولا علی کا توحید سے رشتہ کیا سمجھیں؟ اقبال نے کہا توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں کہہ دے, توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 جہاں سے خفا میرے لیے ہے. اور مولا علی کا حال یہی تھا. عمر کے آخری سال بہت ستائے گئے, بڑے بڑے علی علی کرنے والوں نے غداریاں کی, جھوٹی محبتیں نکلی, غداریاں, دھوکے بازیاں. خود کو علی علیہ السلام کا عاشق محب کہلانے والے لوگ ذرا ذرا سی بات پر بگڑ جاتے اور دشمنی پہ اتر آتے. میں پچھلے جمعے بھی بات کر رہا تھا کہ ہم سے محبت کرنے والے جو اکثر لوگ ہوتے ہیں نا, علی ہوں یا اولاد علی, ہم سے محبت کرنے والے جو اکثر لوگ ہوتے ہیں ان کی محبت بڑی سستی بک جاتی, بڑی بے معنی سی ختم ہو جاتی, بڑی بے قیمت سی بک جاتی ہے, اور بڑی بے وزن سی ہوتی ہے, کبھی بھی ہوا میں اڑ جاتی ہے. اکثر لوگوں کی محبت بڑی بے معنی, بے قیمت, بے وزن اور ہلکی سی ہوتی ہے. بہت ستائے گئے مولا علی آخری دور میں, بہت ستائے گئے.
اور جو ستا رہے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ کون ہے. کسی کو بھول بہت ستائے گئے, اتنے ستائے گئے کہ آپ اپنی داڑھی مبارک پکڑتے تھے. چونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا اے علی اللہ کی مخلوق میں دو سب سے بڑے بدبخت ہیں. اشقا کہتے ہیں سب سے بڑا بدبخت. کیا سب سے بڑا بدبخت؟ اشقا سب سے بڑا بدبخت. تو حضور نے فرمایا ایک اشقا وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی, اور ایک اشقا وہ ہوگا جو تجھ پر حملہ کرے گا اور تیری داڑھی رنگین ہو جائے گی. تو مولا علی کہا کرتے تھے اپنی داڑھی کو پکڑ کے تو کب رنگین ہوگی؟ میں تھک گیا ہوں, کب رنگین ہوگی؟ یاد رکھو, یاد رکھو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ان کی جنگیں کفار کے ساتھ تھیں اور وہ آسان ہوتی کہ سب چل پڑتے ہیں, اور مولا علی کی جنگیں کلمہ پڑھنے والے منافقوں کے ساتھ تھی, صفوں میں چھپے ہوئے منافقوں کے ساتھ تھی. اور یہ بڑی مشکل جنگیں ہوتی, یہ بڑی مشکل. اپنے ہی سامنے بیٹھنے والوں میں کون دشمن ہے کیا خبر. تو بہت ستائے گئے آپ, اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہتے تھے تو کم رنگین ہوگی, اور کہا کرتے تھے وہ اشقا کہاں ہے, وہ کیوں نہیں آتا, اس کو رنگین کیوں نہیں کرتا, وہ کدھر ہے اشقا. تو بہت ستائے گئے جس طرح رسول اللہ ستائے گئے کہ اسلام سے پہلے صادق اور امین کہہ رہے ہیں کافر بھی, اور جیسے ہی توحید کا اعلان کیا تو وہی کفار اور وہی جو مشرکین تھے انہوں نے محبتوں کی جگہ دشمنیوں کو جگہ دے دی. کہاں وہ آپ کے حمایتی تھے اور کہاں مخالف ہو گئے, کہاں مدافع تھے آپ کا دفاع کرتے تھے کہاں مخالف ہو گئے. یہی مولا علی کے ساتھ ہوا. تو پورا عرب دشمنی کے اوپر تل آیا حضرت حیدر کرار کے خلاف, اور پھر آپ کی اولادوں در اولادوں اور آج تک یہ سلسلہ جاری اور قیامت تک رہے گا. اور اس میں خیر ہے, اس میں کیا ہے, ہاں اس میں خیر ہے کہ نبی کی آل اولاد مظلوم تو بنے ظالم نہ بنے, اس میں خیر ہے. اور ستانے والے بھی کوئی عیسائی یہودی نہیں ہوتے, آل رسول کو ستانے والے ہر دور میں کلمہ پڑھنے والے, بڑی بڑی داڑھیوں والے اور دین کے ٹھیکیدار کہلوانے والے, وہ اہل بیت کو ستاتے ہیں, سادات کے خلاف بولتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں نا جو لوگ آپ کو زیادہ تبلیغیں کرتے نظر آئیں گے وہ سادات کے خلاف ہوں گے, اہل بیت کے خلاف ہوں گے. تو بھئی یہی تو معیار ہے, یہی تو معیار ہے. کسی کی داڑھی معیار نہیں ہے اللہ کے ہاں شرف قبولیت, کسی کی پگڑی معیار نہیں ہے. وہ تو سکھ بھی باندھتے ہیں, ان کی بھی داڑیاں ہوتی ہیں. تو اللہ کے ہاں معیار اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری اور ان کے احکام سے وفاداری ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتی ہیں کہ آپ کا توحید سے رشتہ کیسا تھا. مولا علی کا بولیے. آپ سے پوچھا گیا حضرت عائشہ صدیقہ, کن سے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون تھا, مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون تھا. حدیث کو امام ترمذی امام حاکم نے بیان کیا. فَسَأَلْتُ أَيُّ النَّاسِ كَانَ حَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ, حضور کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ قالت فاطمہ. تو حضرت عائشہ نے فرمایا سب سے زیادہ محبت حضور سیدہ فاطمہ سے کرتے تھے. فقیل من الرجال, کہا مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ قالت زوجها, کہا فاطمہ الزہرا کے شوہر سے کرتے تھے. ان کان ما علمت صواما قواما, اور جتنا میں علی و فاطمہ کو جانتی ہوں حضرت عائشہ فرما رہی ہیں تو وہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر روزہ رکھنے والے اور لوگوں میں سب سے بڑھ کر اللہ کے ہاں عبادت کرنے والے لوگ تھے. تو یہ رشتہ توحید تھا مولا کائنات کا اپنے رب کے ساتھ. اور امام شارانی نے لکھا طبقات الکبریٰ میں کہ اپنے رب کے ساتھ آپ کا رشتہ کیسا ہوتا تھا کہ جب آپ لوگوں میں بیٹھتے تو پورے وقار سے بیٹھتے, کبھی لوگوں کے سامنے نہ روئے. مولا علی پر پہاڑ ٹوٹے تکلیفوں کے, غموں کے پہاڑ. یہ جو 4 سال آپ کی 4.5 سال حکومت ہے, اس میں 1 مہینہ بھی آرام کا نہ ملا آپ کو. ادھر جنگ ادھر جنگ, ادھر جنگ ادھر جنگ, ادھر فتنہ ادھر فتنہ, ادھر فتنہ ادھر فتنہ. غموں کے پہاڑ ٹوٹے آپ پر, لیکن آپ کو کبھی مخلوق کے سامنے روتا ہوا نہ دیکھا گیا, وقار سے رہتے. لیکن
ऐसे भी ना होते कि आपके सामने बैठने वाले लोग डरे हुए होते ना, जराफत थी आपकी तबीयत में, खुशतबी थी। जो बैठता उसको हंसाते थे, जो बैठता उससे मजाक करते थे ताकि उसका दिल लगे। समझे कि नहीं समझे? हाँ, अल्लाह की बात होती तो रुलाते और वैसे मजाक फरमाते थे। तबीयत में मजाक भी था मौला अली की, और तबीयत में तसन्नो नहीं थी, बनावट नहीं थी। जो आज कुछ लोगों में बनावट है कि बड़े बन सवर के रहते हैं, और जब उनके साथ कुछ अरसा करीब रह के देखा जाए तो कुछ और ही निकलते हैं। पहले वो शेर नजर आते हैं, जब करीब जाएं तो अंदर से गधा पता चलता है, गधा है अंदर। ऐसे लोग हैं ना हमारे मुआशरे के अंदर। तो मौला अली की जो तबीयत थी तकल्लुफ से पाक थे, बड़ी सादा तबीयत थी, और पास बैठने वाले को महसूस ना होता कि मैं इमाम कबीर के पास बैठा हुआ हूं। तो बड़ी खुशतबी फरमाते, मजाक भी करते, दिल लगाते पास बैठने वालों का। तो लोगों के दरमियान होते तो वकार से रहते, खुशतबी फरमाते, और जब मुसल्ले पे होते तो इस कदर तड़पते और रोते अपने रब के सामने कि देखने वाले को तरस आने लग जाता, उन पर तरस आता हजरत हैदर कर्रार पर। और इमाम शारानी ने लिखा है कि कोई रात आपकी ऐसी नहीं थी कि जब मुसल्ले पर बैठते और अपनी दाढ़ी को हाथ में लेते, और जिस तरह कुछ शदीद बीमार तड़पता रहता है, सारी रात यूं तड़पते और अपने रब के सामने अपनी दाढ़ी पकड़ के हाजिर रहते। ऐसे दाढ़ी को पकड़ते जिस तरह को मुजरिम अपनी दाढ़ी को पकड़ता है। तो ये रिश्ता तौहीद था हजरत हैदर कर्रार का अपने रब के साथ। तो वक्त हुआ चला, काफी मवाद पड़ा, इंशाअल्लाह अगले जुम्मे पे हम बात करेंगे। तो हाजरीन, ये रिश्ता तौहीद अगर आज कायम होता, आप कहेंगे ये रिश्ता तौहीद कायम तो है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, भाई सिर्फ पढ़ते हैं, ना इसको समझते हैं ना इसका एहसास है हमें। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? कि वो मेरा माबूद और इलाह है अल्लाह, मेरा सब कुछ उसका है। मेरे फैसले, मेरे हाथ, मेरे कान, मेरी आंखें, मेरा जिस्म, मेरी जिंदगी की ख्वाहिशात, सब कुछ उसके हुक्म का पाबंद है, और मैं खुशी खुशी, क्या खुशी खुशी उसका हर हुक्म मानूंगा। यह रिश्ता तौहीद है। जिंदगियों में मर्जी नहीं करूंगा, अपने रब के हुक्म के मुताबिक चलूंगा। अगर यह रिश्ता तौहीद कायम होता तो आज जो वैलेंटाइन डे आ रहा है, सौगात एक बड़ी बेहयाई और फहाशी की, चंद दिन के बाद तो हमारे जवान बच्चे और बच्चियां फहाशी और बेहयाई को यूं फरोख तो ना देते। रिश्ता तौहीद कायम होता तो इससे अगले महीने जो वीमेन मार्च होता है और मेरे जिस्म मेरी मर्जी के नारे होते हैं, ये तो ना होते। अगर रिश्ता तौहीद कायम होता तो थानों और अदालतों में मजलूम बेयारो मददगार तो ना होते ना। अगर रिश्ता तौहीद कायम होता तो इंसानी जान कम से कम वो कीमती होती, इलाज कीमती ना होता। आज इलाज की फीस ज्यादा है, इंसानी जान की कोई फीस नहीं। और बड़े बड़े व्हाइट कोट में डॉक्टर, व्हाइट कोट में डाकू और बदमाश बैठे और इंसानी जानों से खेलते हैं। व्हाइट कोट पहना हुआ है और अंदर एक डाकू है जो लोगों को लूट रहा है, उनकी जानों से खेल रहा है। रिश्ता तौहीद कायम होता मुसलमानों का तो तालीम जुल्मत पैदा ना करती, नूर पैदा करती। आज असातिज़ा के अंदर वो रूहानियत नजर नहीं आती तो शागिर्दों में कहां से नजर आएगी? तो आज जरूरत है कि हम अहले बैत से रिश्ता तौहीद लें और अपने रब के हुक्म को अपने जाहिर और बातिन में नाफिज करें, और जिक्रुल्लाह की ज़रब के साथ अपनी गफलत को दूर करें, और इश्क इलाही का नूर सीनों में पैदा करें, और जमाने की जुल्मत को दूर कर दें। अल्लाह ताला हजरत हैदर कर्रार से रिश्ते तौहीद सीखने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम।